اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور فرمایا یہی نہ سمجھنا کہ صرف تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان پر بھی اللہ کریم نے روزے فرض کیے تھے۔ گویا اس آیہ مقدسہ کے اندر روزے کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ صرف مسلمانوں پر روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پہ روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور تفسیر عزیزی کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، میرے اور آپ کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا سیدنا آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ کے آرام کرتے تھے، اور پھر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے بڑے پیارے نبی، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن چھوڑ کے پھر دوبارہ روزہ رکھتے تھے۔ تو گویا پتہ چلا کہ اللہ کے سارے نبی وہ اور ان کی امتیں روزے رکھتے رہے۔ تو یہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ روزے نہیں فرض کیے گئے، پہلے انبیاء بھی روزے رکھتے رہے، ان کی امتیں بھی روزے رکھتی رہی۔ دوسرے نمبر پہ آگے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تم پہ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ فرمایا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو فرمایا لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دوستان مکرم، رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اللہ کی عبادت کی طرف لگائے تاکہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو آئیے اس رمضان المبارک میں ہم سب بھی یہ عہد کریں کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح گزاریں گے کہ جو اس کا حقیقی مقصد ہے روزے کا، تقوی، وہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔